جعفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منظور صاحب، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایران کا جو بحری جہاز کو نشانہ بنایا امریکہ نے، یہ کیوں کیا ہے؟ یعنی کہ 2000 میل دور تھا یہ ایران کی سرحد سے، کیا آپ کو وجہ دکھائی دے رہی ہے اس کی؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ تو ایک پینک ہے جس کا شکار ہے اس وقت اسرائیل اور امریکہ مل کے، اور وہ کوئی بھی ایسا موونگ آبجیکٹ جس کو وہ ایران کے ساتھ اس کا کوئی لنک بنتا ہو، اس سے وہ انتہائی خائف ہیں، سائے کی طرح خائف ہیں اس سے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹیویٹی کر کے، اور بالخصوص آپ یعنی اس وقت اس جہاز پر یعنی جو بھی ایک آئیڈینٹی اس کی تھی، وہ نون آئیڈینٹی تھی کہ یہ جہاز جو ہے اس وقت کسی کامبیٹ مشن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک فیسٹیول جو ہے فلیٹ فیسٹیول، اس جی میں جی۔ شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا، اور اس کی میزبانی بھارت کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ اور یہ بین الاقوامی پانیوں میں بالکل جسے کہنا چاہیے نارمل اس کی سیلنگ تھی، کسی قسم کی کوئی اس پہ ایسی کوئی اگریسو چیز نہیں تھی کہ جس کو بنیاد بنا کے، یا کوئی ایسا ان کی طرف سے اشارہ کہ جس سے اس کا کوئی جنگی مشن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہو۔ یہ صرف اور صرف امریکہ نے اپنا جو خبث باطن ہے، اور خاص طور پہ ایران کو بہت زیادہ اس کے اس وقت جو اثاثہ جات کو تباہی و بربادی سے دوچار کرنے کا اس کا جو مشن ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اس کو بڑا فخریہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے یہ پہلا ٹورپیڈو کیا جانے والا بحری جہاز ہے۔ اور اس بات سے بھی قطع نظر کہ اس میں جو لوگ سوار تھے، جو سیلر سوار تھے، وہ سارے کے سارے غیر مسلح ہی شمار کیے جا رہے تھے، کیونکہ وہ کسی ملٹری مشن پر نہیں تھے، اور یعنی جو ان کا اس وزارت انداز۔ جنگ کہہ لیں، یا جو بھی وہ ایک جو بات کر رہی ہے وہ کھوکھلی بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ایک ایسے شخص کو بھی نشانہ بنایا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنا چاہتا تھا، اسیسینیٹ کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ ماضی میں شاید 2024 کی یہ بات ہے، ایران نے تو انکار کیا ہے، اور ایران کے جو رہبر تھے وہ تو فتویٰ دے چکے ہیں سلمان رشدی کے خلاف، وہ تو کھلے عام کہہ چکے ہیں انٹرویو میں کہ بھائی امریکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اگر وہ مارنا ہوتا تو وہ اس کو آپ نہیں سمجھتے کہتے کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا تھا؟ یہ کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیں جی، اس نوعیت کی دروغ گوئی ہے، یہ تو امریکی جو فورن پالیسی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں ایک کارنر سٹون بھر گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسی نوعیت کی دروغ گوئی انہوں نے افغانستان میں مختلف بنیادوں پہ کی، اور اس کے بعد وہاں پہ چڑھائی کر دی۔ پھر اسی طریقے سے عراق کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پہ بھی اسی نوعیت کے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے الزامات اور اس طرح کی چیزیں کر کے، اور پھر وہاں پہ جس انداز سے ان کا جو ایک ابو غریب جیل کے سکینڈل اور اس نوعیت کی چیزیں سامنے آئیں، تو یہ ان کی بنیادی طور پہ جو پلے بک ہے، یہ اسی کا حصہ ہے کہ اس نوعیت کے دروغ جھوٹی باتیں جو ہیں وہ پبلسائز کی جائے، پھر انہیں بنیاد بنا کے جو ہے اپنا جو ایجنڈا اس کو مکمل کیا جائے۔ تو اس بارے میں تو اب تیقن ہو چکا ہے کہ امریکہ کا جو چاہے وہ وزیر جنگ ہو، وزیر دفاع ہو، یا فار دیٹ میٹر ان کے صدر ہوں، وہ جب بھی کوئی بات کریں گے وہ بے بنیاد اور غلط بات کریں گے۔ اب تک کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹریک ریکارڈ ہے، ٹھیک خاص ہے۔ طور پہ چیزوں کو کہہ کر ان سے بیک آؤٹ کرنا، اور پھر اسی طریقے سے وہ چیزیں جب بیک آؤٹ ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد جس طریقے سے وہ یو ٹرن لیتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں شاید امریکہ کی تاریخ میں وہ پہلے صدر ہونے کا اعزاز ہے کہ انہیں پھر یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اس سے پہلے میں نے کون سی پوزیشن لی تھی اور اب میں کون سی پوزیشن لے رہا ہوں۔ تو جو ان کے ایک لحاظ سے مدد کے ساتھ کہوں گا تھوڑے سے ذہنی خلل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک پالیسی سازی میں جو کمزوری ہے، اور جو فیصلہ سازی میں جو کمزوری ہے، اس کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن منصور صاحب یہ بتائیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اور ایران کے درمیان کوئی ٹھہراؤ آیا ہے اور کوئی غلط فہمی دور ہوئی ہے آپس میں؟ جی، کسی درجے میں جو پاکستان کی بڑی میں سمجھتا ہوں بر وقت کوشش تھی، خاص طور پہ ایران کو اس بات پہ قائل کرنے کی کہ سعودی عرب کو کم از کم ایک استثناء ضرور ملنا چاہیے، بینگ خادم حرمین شریفین، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو ایک کانٹریکچوئل اپلیکیشن ہے ڈیفنس پیکٹ میں ان کے پارٹنر ہونے کی، تو ایران نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا، لیکن مشروط طور پہ کہ سعودی عرب اپنے ہاں سے اس نوعیت کی کسی کارروائی کو نہیں دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جسے چینج آف ہارٹ کہا جائے، سعودی عرب کے لیول پہ تو یقیناً دیکھنے کو ملتی ہے، اور سعودی عرب خطے کا ایک اہم اور ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ جی سی سی کے دیگر ممالک جو ہیں خاص طور پہ، اور بالعموم جو ممالک اس وقت بورڈ آف پیس میں بطور مسلمان ملک اس میں شامل ہیں، ان تمام کو اس بات پہ تیار اور آمادہ کرنے کے لیے کوشش شروع کرے گا کہ جس کے تحت ایک خط کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکی انتظامیہ کو لکھا جانا چاہیے، کہ جس میں انہیں یاد دلانا چاہیے کہ اس جنگ سے بڑے مقاصد وہ اس سے پہلے طے کر چکے ہیں، جو غزہ میں بحالی اور وہاں پہ تعمیر نو کا جو منصوبہ ہے، جس کی بنیاد پہ وہ شاید اگلے نوبل انعام کے لیے اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ سمجھتے ہوں۔ تو لہٰذا اس جنگ سے اپنی جتنی جلدی جان خلاصی کرائیں،
اس کو وائنڈ اپ کرے تاکہ وہ مشن جو ہے جس کے لیے انہوں نے بہت سارے ملکوں سے کئی جو بلین ڈالر جو ہے اس کا فنڈ بھی جو ہے وہ وصول کر چکے ہیں. تو اب اس بات کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں وہ فنڈ جو ہے وہ ایران کی جنگ کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے فائنانس کرنے کے لیے استعمال نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ وقت ضرور یہی ہائی ٹائم ہے کہ یہ ممالک کم از کم سعودی عرب میں سمجھتا ہوں اس بارے میں اور خاص طور پہ ترکیہ اگر انہیں جوائن کرے تو اس وقت ایک بہت اچھی اوپننگ ڈپلومیٹک نیگوسیشن کے حوالے سے ہو سکتی ہے اور ان تمام ملکوں کا ایران کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھا اثر و نفوذ ہے. ترکیہ کے بارے میں تو خبر یہ آئی کہ ترکیہ میں جو نیٹو کی فیسلٹی ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے, تو ترکیہ کو تو اپنی شکایت پیدا ہو گئی. نہیں قطر نہیں, وہ ترکیہ کا وہ انہوں نے اس کو نیٹو کو ہٹ کیا, ترکیہ کو ہٹ نہیں کیا. یہ اصل میں یہی چیز ہے اس جنگ کے دنوں میں جو سب سے بڑی کیجویلٹی ہے وہ سچائی ہوتی ہے اور حقیقت حال ہی ہوتی ہے. تو اس پہ نیٹو نے اپنی پوزیشن کلیریفائی کی ہے اور ترکیہ نے بھی کی ہے. اب جنگ کے دنوں میں خاص طور پہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے جی اس میں تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک انتہائی جیسے کہنا چاہیے حواس باختہ قسم کا رد عمل جو ہے بعض اوقات وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کی طرف سے بھی جو ایک تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ انہیں اپنی اس جواب جو ہے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. سائپرس میں جو حملہ ہوا تھا وہ بھی بعد میں برطانیہ نے بتایا کہ جی وہ ایران کی طرف سے ڈرون نہیں آئے تھے, تو یہ چیزیں ظاہر کلیئر ہو جاتی ہیں آگے چل کے.